اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، محمد ابراہیم حاضر خدمت ہے، اور آج انوکھا عنوان ہے، نثر کا سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ مصنف سجاد حیدر یلدرم، اور اس سبق کی جو صنف ہے افسانہ ہے، شارٹ سٹوری جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ مصنف کی پیدائش ہوئی یو پی میں، اتر پردیش میں 1880 میں، ان کی وفات ہوئی 1943 میں۔ مصنف جو ہے وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ زیادہ تر ان کا جو کام ہے وہ ترکی زبان کا ترجمہ کیا ہے، اور ان کی شعراء آفاق کتاب جو ہے خیالستان ہے، اور یہ اقتباس مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ مصنف کی پیدائش ہوئی یو پی کے ضلع بجنور میں، لیکن ان کا زیادہ تر وقت گزرا بنارس میں۔ اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور اسی یونیورسٹی میں وہ رجسٹرار کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ جزائر انڈمان میں ریونیو آفیسر بھی رہے۔ لکھنؤ میں وفات پائی۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ افسانہ ہے سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا۔ اور کوئی طلب آبنائے زمانے سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ آبنائے زمانہ، زمانے کے بیٹے، مطلبی لوگ، ابن الوقت۔ مصنف بیان کرتا ہے، ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری اسپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرے میں دہرائی جاتی تھی۔ اسپیچ، تقریر۔ مصنف بہت بڑے افسر بھی رہے ہیں، اس لیے ان کی تحریروں میں انگریزی کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا، اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ فقیر جسمانی طور پر مضبوط تھا، خوبصورت بھی تھا، لیکن بھیک مانگنے کی وجہ سے اس کی شکل جو ہے بگڑی ہوئی تھی، کیونکہ جو شخص بار بار سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، فطرتی طور پر اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، سوال کرنے کی وجہ سے، بھیک مانگنے کی وجہ سے۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے، چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ میں اس قدر سخت گیر نہیں ہوں کہ مختصر طور پر اس فقیر کا حلیہ، اس کی تقریر کے متعلق بیان کروں۔ میں سب کچھ اس فقیر کے متعلق بیان کروں گا، آگاہ کروں گا۔ اب مصنف بیان کرتا ہے اس فقیر کے الفاظ، اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں،
اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر کے بھیک مانگنے کا انداز جو ہے بہت ہی عمدہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو پردیسی کے طور پر ظاہر کر رہا ہے، یہ اس کے بھیک مانگنے کا طور طریقہ ہے۔ خود بیان کرتا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں غریب الوطن ہوں، میں پردیسی ہوں، مجھ پر رحم کیجئے، مجھے اپنے علاقے اپنے وطن کو پہنچا دیجئے۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے۔ بدرجہ اچھی ہے، بہت سے طور طریقوں سے بہتر ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ مصنف اپنا موازنہ کر رہا ہے فقیر کے ساتھ۔ مصنف سجاد حیدر بیان کرتا ہے کہ مصنف کہتا ہے کہ فقیر کہتا ہے کہ اس جہاں میں، اس دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کا دوست نہ ہونا مصنف کے مطابق اس کے لیے بڑی نعمت کی بات ہے، اور میرے بے شمار دوست ہیں، میں دوستوں سے اکتایا ہوا ہوں، میں دوستوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کی حالت، اس کی جسمانی صحت جو ہے وہ اچھی ہے۔ مصنف کو خود جو ہے اس کی صحت پر رشک یعنی حسد کرتا ہے، اور مصنف خود جو ہے اپنے آپ کو کمزور کے طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ فقیر کے لیے دوست نہ ہونا، جو اسے مصیبت تصور کرتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا، لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ مصنف بیان کرتا ہے کہ اب فقیر کا یہ قول، فقیر کا یہ بیان صداقت پر مبنی ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، یا یہ غلط بیانی کر رہا ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں۔
یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا؟ مصنف کہتا ہے کہ وہ دوستوں سے تنگ آ چکا ہے، اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ تحریر کر سکے، مضمون لکھ سکے۔ اس کے بعد مزید بیان کرتا ہے، بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کسی دوست کی کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے اور پھر اس پر تبصرہ کرنا پڑے، ریویو تبصرہ۔ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے، اور میں نحیف و نزار ہوں، کمزور ہوں۔ یا اللہ کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، بغیر دوستوں کے زندگی دو بھر ہوتی ہے۔ دوستی یہ بہت بڑا انعام ہے، مخلص دوست یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ ان سے بھاگتا ہے، مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نفرت کی جائے۔ مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے، جمع غفیر کثیر تعداد یعنی وسیع حلقہ احباب اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ شناسائی تعلق بڑھانا، حلقہ احباب بڑھانا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ مصنف سجاد حیدر یلدرم دوستوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ کل مزید پڑھیں گے آپ کو، پہلا ان کا جو دوست ہے ان کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے بعد حلوت ہے، آبنائے زمانہ، زمانے کے بیٹے، مطلبی دوست، مؤثر طریقہ، عمدہ طریقہ، حالت اظہار، بگڑی ہوئی حالت، خراب حالت، پیرے انداز، طور طریقہ، طرز انداز، طریقہ، مسخ کرنا، بگاڑنا، کسی القلب، سخت دل، سخت گیر، اسپیچ انگریزی کا لفظ ہے، تقریر، بیان، غریب الوطن، پردیسی، وطن سے دور رہنا، بشاشت، خوشی، تخلیہ، تنہائی، زندگی دو بھر ہونا، زندگی مشکل میں ہونا۔ شکریہ۔